صحت اچھی رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں 16 سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات کا تحریری گلدستہ صحت اچھی رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں 16 سوال جواب۔ دعائے خلیفہ عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ صحت اچھی رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں 16 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اس کو بیماریوں سے محفوظ فرما کر صحت و تندرستی عطا فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال، روزانہ صبح ناشتے میں انڈے کھانا صحت کے لیے کیسا ہے؟ جواب، وہ دیسی مرغی جو چھوٹی پھرتی ہے اس کے انڈے اچھے ہوتے ہیں، لہذا اس کے دیسی انڈے کھائے جائیں۔ انڈا ویسے بڑا مفید ہے اور اس میں کافی غذائی اجزاء ہیں، سفیدی کے الگ خواص ہیں، زردی کے الگ فوائد ہیں۔ بندوں کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، اگر موافق ہو تو زردی اور سفیدی دونوں کھائی جا سکتی ہیں، دونوں اکٹھے موافق نہ ہوں تو جنہیں سفیدی موافق آتی ہو وہ سفیدی کھائیں اور جنہیں فقط زردی موافق آتی ہو وہ زردی کھائیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ ہاضمے کی کارکردگی میں فرق پڑتا ہے، لہذا جسے ایک انڈا ہضم ہو جاتا ہو وہ ایک کھا لے اور جسے 2-3 بھی ہضم ہو جاتے ہوں وہ بھلے 2-3 کھا لے۔ ہر ایک کی جسمانی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں، بعض ایسے بھی ہوں گے جنہیں انڈا کھاتے ہی خارش شروع ہو جاتی ہوگی، یا انڈا پیٹ میں قبضہ جما لیتا ہوگا اور ہضم نہ ہونے کے سبب پریشان کرتا ہوگا۔ تو اپنی اپنی کیفیت کے مطابق انڈا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو پورا انڈا ہضم نہیں ہوتا تو وہ آدھا کھا لے، آدھا بھی نہ چلتا تو چوتھائی کھا لے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ انڈا کھانا چاہیے کہ یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے اور اس کے بھی اپنے فوائد ہیں۔ سوال، بعض لوگ دودھ میں کچا انڈا ڈال کر پیتے ہیں، کیا یہ صحت کے لیے مفید ہے؟ جواب، دودھ اور انڈا دونوں چیزیں مفید ہیں، لہذا جس کو دودھ اور انڈا ہضم ہو جاتا ہو تو وہ دونوں کو ملا کر استعمال کر سکتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ جسے اکیلا انڈا کھانے سے سائیڈ ایفیکٹس یعنی منفی اثرات ہوتے ہیں تو دودھ کے ساتھ ملا کر کھانے سے اس میں کمی آ جائے۔ دودھ اور انڈا دونوں ایک ساتھ موافق ہیں یا نہیں، اس کی معلومات کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنا تجربہ ہو کہ انڈا اور دودھ دونوں کو ملا کر استعمال کرنا اسے فائدہ دیتا ہے یا نقصان۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے طبیب سے مشورہ کر لیا جائے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر ہمیشہ ایک رکھنا چاہیے۔ کئی ڈاکٹروں کے پاس پھرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ بعض دوائیں سائیڈ ایفیکٹ یعنی منفی اثرات بھی کرتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر مخصوص کر لیں گے تو اس کو مریض کی کیفیت پتہ ہوگی کہ کون سی دوا اسے چلتی ہے اور کون سی دوا سے اسے الرجی ہو جاتی ہے، کس دوا سے اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور کس دوا سے اس کی نیند اڑ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اپنے طبیب سے مشورہ کر لیا جائے کہ مجھے انڈا کھانا مفید ہے یا نہیں۔ سوال، کھانے میں سمندری نمک استعمال کیا جائے یا کان کا نمک جو ڈیلر منافع کے لیے نمک میں ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب، میری ناقص معلومات کے مطابق پہاڑی نمک جسے لاہوری نمک بھی کہتے ہیں یہ زیادہ مفید ہے۔ ہم لوگ بڑا پیس لے کر اسے کوٹ کر استعمال کرتے ہیں۔ لاہوری نمک پسا ہوا بھی ملتا ہے،
لیکن اس میں کنکر پتھر کا مکس ہونا ممکن ہے، اس لیے کہ ملاوٹ کرنے والے تو پانی میں بھی ملاوٹ کر کے منرل واٹر کے نام پر بیچتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں سختی ہوتی ہے، جس کے سبب وہاں خالص پانی دستیاب ہو جاتا ہے، لیکن کم ترقی یافتہ ممالک میں ملاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں، لہذا ملاوٹ کرنے والے نمک میں بھی پتھر وغیرہ پیس دیتے ہوں گے۔ اللہ پاک انہیں ہدایت دے کہ اتنی سستی چیز میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں اور پیسے کھینچنے کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ نمک میں اگر ملاوٹ کو چیک کرنا چاہیں تو تھوڑا سا نمک پانی میں گھلا لیں۔ اگر نمک گھلنے کے بعد کچھ ذرات پانی کی تہہ میں نظر آئیں تو یہ ملاوٹ والا کچرا ہوگا جو پانی میں گھلا نہیں۔ سوال: کیا ہر موسم میں گرم پانی ہی پینا چاہیے؟ نیز کیا گرم پانی ہر شخص کے لیے مفید ہے؟ جواب: طبی طور پر گرم پانی پینا مفید ہے۔ ایک قول کے مطابق سردیوں میں گرم پانی پینے سے بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق ایسی چیزیں فائدہ کرتی ہوں، لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو گرم پانی سے فائدہ نہ ہو۔ اس طرح کا علاج اپنے طبیب یعنی ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا مفید ہوتا ہے۔ طبیب ایک ہی ہونا چاہیے کہ اسے مریض کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی دوا اسے موافق ہے اور کس سے سائیڈ ایفیکٹ یعنی منفی اثر ہو جاتا ہے۔ نئے طبیبوں کے پاس جائیں گے تو انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ بہرحال عمومی طور پر گرم پانی پینا فائدہ مند ہے۔ سوال: اکثر دیکھا ہے کہ آپ کھانا شروع کرنے سے قبل پانی پیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: اطباء نے حفظان صحت کے چند اصول بتائے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب وقت ہی میں کھانا فائدہ دیتا ہے، جبکہ اس میں بے احتیاطی مضر صحت ہو سکتی ہے۔ اسی اصول کے پیش نظر کھانے سے قبل پانی پینے کو مفید صحت بتاتے ہیں۔ طبی نقطۂ نظر سے پھل کھانے سے پہلے بھی پانی پینا مفید ہے۔ اسی طرح چائے سے پہلے پانی پینا بھی فائدہ مند ہے۔ سوال: کیا کھانا کھانے سے پہلے پانی پی سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے میں حرج نہیں، کیونکہ سنا اور پڑھا ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پینے سے آنتیں روا ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ بھاری غذائیں اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں اور کباب سموسوں پر جھپٹتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کی یہاں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ سوال: پھل کھانا کھانے سے پہلے کھانا چاہیے یا بعد میں؟ جواب: اصولاً پھل یعنی فروٹ بھی کھانے سے پہلے کھانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں آج کل پھل عموماً کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر پھل ہوں تو پہلے وہ پیش کیے جائیں کہ طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا زیادہ موافق ہے۔ یہ جلد ہضم ہوتے ہیں، لہذا ان کو معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے، اور قرآن پاک سے بھی پھل کے مقدم یعنی پہلے ہونے پر آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، پارہ 27 سورہ واقعہ آیت 20، ترجمہ کنز ایمان، اور میوے جو پسند کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پارہ 27 سورہ واقعہ آیت 21، ترجمہ کنز ایمان، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔ پھر پھلوں کے بعد کھانے میں گوشت اور سرید کو مقدم کرنا افضل ہے، یعنی پھلوں کے علاوہ دیگر کھانے ہوں تو پہلے پھل کھائیں، پھر گوشت و سرید۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ سوال: سیب کھانے کے کچھ فوائد ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: جنوری 2017 کے ماہنامہ فیضان مدینہ کے صفحہ نمبر 29 پر سیب کے فوائد کچھ اس طرح بیان کیے گئے ہیں۔
پھلوں میں سیب کو سب سے زیادہ توانائی بخش یعنی طاقت دینے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک خوش ذائقہ اور انرجی سے بھرپور پھل ہے۔ سیب یعنی ایپل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناشتے میں ایک سیب کھائیے، کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیے۔ سیب کے بے شمار فوائد میں سے چند پیش خدمت ہیں۔ 1. سیب دل و دماغ کو فرحت پہنچاتا ہے۔ 2. دل کو طاقت دیتا اور گھبراہٹ دور کرتا ہے۔ 3. سیب خون پیدا کرتا اور چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ 4. سیب جگر یعنی لیور کی اصلاح کرتا، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ 5. نہار منہ یعنی خالی پیٹ سیب دودھ کے ساتھ صحت بخش ہے۔ 6. سیب کا جوس پیٹ اور آنتوں کے جراثیم مارتا ہے۔ 7. سیب دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ 8. پیچس، ٹائیفائڈ، تپے دق اور کھانسی میں مفید ہے۔ گلے کی ٹی بی کو تپے دق کہا جاتا ہے، اور پیچس موشن ٹائپ کا پیٹ کا مرض ہے جس میں بعض اوقات خون اور پیپ بھی آتا ہے۔ 9. سیب کا مربع دل و دماغ کو مضبوط کرتا ہے۔ 10. سیب نظر اور حافظہ تیز کرتا ہے۔ 11. سیب پتھری کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 12. کچا سیب گرم کر کے ورم یعنی سوجن پر لگانا مفید ہے۔ 13. سیب کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا اور کم کرتا ہے۔ 14. ایک تحقیق کے مطابق سیب ہر طرح کے کینسر کو روکتا ہے۔ 15. سیب کا سرکہ ہچکیوں کی روک تھام، گلے کی تکلیف میں راحت، نزلہ زکام سے آرام دیتا اور وزن میں کمی کرتا ہے۔ پھلوں اور کھانے پینے کی اشیاء پر رنگ کیا جاتا ہے۔ دھوکے باز لوگ سیب کے چھلکوں پر لال رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ سیب کے چھلکے پر اگر واقعی رنگ کیا گیا ہو تو اسے اتار کر کھانا ہی مفید ہے، ورنہ سیب کو چھلکے سمیت کھانا چاہیے کہ چھلکے کے نیچے وٹامن کی تہ ہوتی ہے۔ مصنوعی رنگ کیے گئے سیب خریدنے سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمیں یہ پہچان نہیں ہو پاتی کہ کس سیب پر رنگ کیا گیا ہے۔ شاید سیب پر کپڑا رنگنے کا رنگ لگایا جاتا ہوگا، اس لیے کہ فوڈ کلر مہنگا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جو مختلف رنگ برنگی چیزیں کھاتے ہیں ان میں عام طور پر کپڑے کا رنگ ڈالا جاتا ہے۔ چنانچہ مجھے ایک کپڑوں کے رنگ کے تاجر اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ گلابی فوڈ کلر بہت مہنگا ہوتا ہے۔ میری دکان پر اگر کوئی کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والا گلابی کلر لینے کے لیے آتا ہے تو میں امت کی خیر خواہی کی نیت سے اسے نہیں دیتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایسے لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں یہ رنگ ڈالتے ہیں اور یوں لوگوں کو کپڑوں کا رنگ کھلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو لال گلابی چیزیں اور مختلف شربت ملتے ہیں ان میں یہ کپڑے رنگنے والا کلر شامل کیا جاتا ہے، مگر ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شربت یا فلاں غذا میں نقلی کلر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ٹافیوں اور چاکلیٹوں کے بارے میں مجھے ایک دکاندار نے بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ فوڈ کلر پکڑتی ہی نہیں ہے، یہ صرف کپڑوں کا رنگ پکڑتی ہیں، اس لیے ان میں اور رنگ برنگے پاپڑوں میں کپڑوں کا رنگ استعمال کیا جاتا ہوگا۔ گھر میں پکائی گئی چیزیں کھانے میں ہی عافیت ہے۔ بہرحال بازار کے کھانے کھانے کے بجائے گھر میں پکائی جانے والی چیزیں کھانے میں ہی عافیت ہے۔ اپنے بچوں کو بھی صحت کے لیے نقصان دہ طرح طرح کے رنگین چپس کھانے سے روکیے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی گلی سڑی ٹافیاں بنتے ہوئے دیکھے تو اسے الٹی ہو جائے، کیونکہ انہیں بناتے ہوئے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کے باعث ان پر کیڑے مکوڑے چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہم شوق سے ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ اگر انہیں بنتا ہوا دیکھ لیں تو ہمیں ان سے گھن آ جائے، کیونکہ انہیں بناتے وقت بنانے والوں کا پسینہ اور تھوک ان میں گر رہی ہوتی ہے، اور جہاں یہ چیزیں بنتی ہیں وہاں ارد گرد چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں صفائی ستھرائی پر توجہ دی جاتی ہوگی، مگر صفائی ستھرائی کا معیار نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیگر چیزوں کی طرح
کھانا بھی گھر ہی کا کھانا چاہیے کہ گھر کی خواتین جو کھانا بناتی ہیں انہیں خود بھی یہ کھانا ہوتا ہے اور بچوں کو بھی کھلانا ہوتا ہے، اس لیے ان کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ وہ کھانے کی چیزوں کو اچھی طرح دھوئیں اور صفائی رکھیں، تو یوں گھر کے کھانے کا معیار بنا ہوتا ہے۔ ہوٹلوں کے کھانے کا ٹیسٹ اگرچہ بہت اچھا ہوتا ہے مگر وہ غیر معیاری ہوتے ہیں۔ دیگر چیزوں کی طرح تیار گرم مسالے کا معاملہ بھی ہے کہ گرم مسالے ہے کہ جو پسے ہوئے ڈبے آتے ہیں ان میں خدا جانے کیا کیا چیزیں پسی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کھانوں میں تیار گرم مسالے ہے نہیں ڈالتے، وہ الگ الگ مسالے خریدتے، انہیں پیستے اور پھر استعمال کرتے ہیں۔ ہر کمپنی غلط چیز بناتی ہو یہ ضروری نہیں، مگر آج کل ملاوٹ اور دھوکہ دہی کا دور ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اتنی بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور ہمارا سکون برباد ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے گا کہ جو یہ کہے میں صحت مند ہوں اور مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ تقریباً سبھی لوگ پریشان ہیں، کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشانی میں ہے تو کسی کو اس کی اولاد نے ستا کر رکھا ہوا ہے، کوئی بیمار پڑا ہے تو کسی کو قرضے نے جکڑا ہوا ہے، کسی کی رقم کوئی دبا کر بیٹھ گیا ہے تو کسی کے مالک مکان نے ناک میں دم کر رکھا ہے اور کسی کے پڑوسی نے اس کا جینا دھو بھر کیا ہوا ہے۔ تو یوں ہر طرف بد امنی پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں کی نیتیں اور کردار خراب ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اچھے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اچھا کر دے۔ یاد رہے، اگر اپنا یہ ذہن بنا لیا جائے کہ اب ہم نے ملاوٹیں کرنے، گالیاں بکنے، جھوٹ بولنے، غیبتیں کرنے اور نمازیں قضا کرنے سے بچنا ہے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے بارے میں سوچنا ہے تو انشاءاللہ اچھائی پھیلے گی اور ہم اچھائی پھیلنے کا سبب بنیں گے۔ اس کی برکت سے دنیا میں بھی امن قائم ہوگا اور ہمیں قبر و حشر میں بھی انشاءاللہ امن ملے گا۔ اسی طرح اگر ہم سب مل کر دعوت اسلامی کو دنیا میں عام کر دیں اور ہر طرف سنتوں کی دھوم دھام کر دیں تو انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا، ورنہ بڑی بڑی باتیں کرنے اور اخباروں میں بیانات داغ دینے سے کام نہیں ہوتا، کام کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ سوال: بڑھاپا آنے سے پہلے ایسا کیا کریں کہ بڑھاپے میں کم سے کم تکالیف کا سامنا کرنا پڑے؟ جواب: ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے۔ جوانی میں 20-22 سال تک دودھ پینا زیادہ مفید ہوتا ہے کہ اس میں کیلشیم ہوتا ہے جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کے جوڑوں اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ بچپن میں دودھ نہ پیتے ہوں۔ میں بچپن میں 1 روپے کا بھینس کا خالص دودھ لاتا تھا، ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا بہت پانی بھی ملاتے ہوں، مگر ہمارے سامنے دودھ دھوتے تھے اور دودھ پر جھاگ بنتی تھی۔ دودھ بیچنے والا جھاگ ہٹا کر دودھ ناپتے پھر جھاگ مفت ڈال دیتے تھے، حالانکہ جھاگ میں وزن نہیں ہوتا، بس اس سے خریدار پر ایک نفسیاتی اثر ہوتا تھا۔ اس دودھ پر ملائی کی ایسی تہ جمتی تھی کہ ابھی اسے یاد کریں تو منہ میں پانی آ جائے۔ ہمارے دور میں بھینسوں کے باڑے شہر میں ہوتے تھے، مگر جب آبادی بڑھی تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے بھینسوں کے باڑے بھینس کالونی منتقل کر دیے گئے۔ یہ صحیح کیا ہے، اس وقت اتنی خیانت نہیں تھی، مگر فی زمانہ خیانت بہت بڑھ گئی ہے۔ بہرحال جوانی میں دودھ پئیں، میدے، چکناہٹ اور مٹھاس والی چیزوں سے پرہیز کریں، انشاءاللہ بڑھاپے میں صحت مند رہیں گے۔ سوال: ناریل کھانے اور اس کا تیل لگانے کے کیا فوائد ہیں؟ جواب: مصری یعنی چینی کی ایک قسم ہے، اس کے ساتھ ہر روز نہار منہ یعنی خالی پیٹ 1 تولہ کھوپرا کھانا بینائی کو قوت دیتا، پیٹ کو نرم کرتا اور بھوک بڑھاتا ہے۔ کھوپرے کا تیل سر میں لگانے سے بال بڑھتے ہیں اور یہ دماغ کے لیے بھی مفید ہے۔ سوال: کلیجی کھانے کے فوائد ہیں یا نقصان؟ اس حوالے سے آپ کے کیا تجربات ہیں؟ جواب: کلیجی اچھی چیز ہے، کھائی جاتی ہے اور حلال بھی ہے۔
कलेजी कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होती है, लिहाजा जिसको दिल के अमराज हों या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो वो कलेजी खाने से बचे। कलेजी में कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा होता है, लिहाजा जिसे गैस की बीमारी हो वो भी इसे खाने से बचे। उमूमन गाय, बकरे और मुर्गी की कलेजी खाई जाती है, मगर जिसे यूरिक एसिड का मरज हो वो रेड मीट यानी बकरे, गाय, भैंस या ऊंट का गोश्त या कलेजी खाने से भी बचे। सवाल, गर्म मौसम में क्या एहतियात करनी चाहिए? जवाब, गर्मियों के मौसम में पानी पीने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए पानी की मिकदार मुकर्रर कर लीजिए। मसलन 12वीं की निस्बत से कम 12 गिलास पिएं। चूंकि सख्त गर्मी के सबब पसीने निकल रहे होते हैं तो हो सकता है 12 गिलास पानी भी नाकाफी हो, लिहाजा खूब अच्छी तरह पानी पिया जाए। 12 गिलास आधे आधे भरकर नहीं बल्कि पूरे भरकर पीने हैं। मेरे पास एक प्याला है, मुझे लगता है इस प्याले में 2 गिलास पानी आ जाता होगा। मैं उस प्याले को भरकर एक वक्त में एक बार पानी पी लेता हूँ। इफ्तार के वक्त 1.5-2 प्याले पानी पीता हूँ, खाने के दौरान भी पानी पीता हूँ, फिर ग़िज़ाओं में भी पानी होता है। यूं मेरी पानी पीने की आदत बनी हुई है। नीज मदनी मुज़ाकरे से फरागत के बाद मैं स्टीमर भाप लेने वाली मशीन से भाप भी लेता हूँ। ये मशीन बहुत फायदेमंद है जो मुझे मेरे बड़े बेटे हाजी उबैद रजा ने दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भाप लेने का फायदा नजर आ रहा है। यूं पानी पीने की तरह मेरी भाप लेने की भी आदत बन गई है और अब मैं इस आदत को छोड़ना नहीं चाहता। याद रहे, स्टीमर ऑटोमेटिक मशीन है जो चलने के कुछ देर बाद भाप देना शुरू करती है। आप अपनी आसानी के लिए स्टीमर से भाप लेने का वक्त मुकर्रर कर लीजिए। मसलन 5, 7 या 10 मिनट तक मुंह और नाक के जरिए गर्म भाप लीजिए। मुकर्ररा वक्त खत्म होते ही ये मशीन खुद ब खुद बंद हो जाएगी। जिनसे हो सके वो भाप लिया करें। सवाल, कोई ऐसी ग़िज़ा बताइए जिसे खाकर हम सर्दियों के दिनों में सेहतमंद रह सकें। जवाब, मकतबतुल मदीना के रिसाले मेथी के 50 मदनी फूल के सफ़ा नंबर 6 पर है। मेथी के 50 मदनी फूल ये रिसाला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का है, जिसके 12 सफ़हात हैं। इस रिसाले में मेथी के फवाइद, इसके जरिए दायमी कब्ज और पेट की बीमारियों का इलाज, कमर और जोड़ों के दर्द का इलाज, मुंह के छालों का इलाज और मेथी के कहवे के मदनी फूल और मेथी के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज का तरीक़ेकार भी बयान किया गया है। मकतबतुल मदीना के रिसाले मेथी के 50 मदनी फूल के सफ़ा नंबर 6 पर है। सर्दियों में रोजाना खाने के बाद पानी से मेथी दाने छोटा चम्मच आधा इस्तेमाल कर लेने से सर्दियों की अक्सर बीमारियों से हिफाजत होती है। अलबत्ता हर इलाज अपने तबीब के मशवरे से किया जाए। ऐन मुमकिन है कि मेथी दाने किसी की तबीयत के मुवाफिक ना हों। सवाल, खाली पेट मीठा खाने का क्या फायदा है? नीज मिठास हासिल करने के लिए सफेद चीनी का इस्तेमाल करना कैसा है? ये सवाल शुबा मलफूजाते अमीर अहले सुन्नत की तरफ से कायम किया गया है, जबकि जवाब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का ही अता किया हुआ है। जवाब, खाली पेट खजूर खाना मुफीद है, नीज आंखों के लिए फायदेमंद भी है। मैदे में मौजूद एक आंत ऐसी है जो मीठा कबूल करती है, लिहाजा इफ्तार में खजूर खाइए या पानी पीजिए कि पानी आंतों को खोलने के लिए बेहतरीन काम करता है। अगर नीम गर्म पानी मुयस्सर हो तो ज्यादा अच्छा है। खुशबूदार और केमिकल्स वाले बाजारी शरबत पीने से बचिए कि ऐसे शरबत सेहत कुश यानी सेहत बर्बाद करने वाले होते हैं। मैं भी ऐसी चीजों से काफी दूर रहता हूँ। अलबत्ता कभी कभार थोड़ा सा चख लेता हूँ। अगर शरबत पीना ही है और अल्लाह पाक ने मालो दौलत से नवाजा है तो दूध में 1-2 चम्मच असली शहद मिलाकर पी लीजिए कि ये सेहत बख्श मशरूब है।
یا پانی میں لیمو نچوڑ لیجئے کہ یہ گرمی کا مفید اور بہترین شربت ہے۔ نیز میٹھا کرنے کے لیے سفید چینی کے بجائے شہد یا گڑ ڈال لیجئے، کیونکہ کیمیکل سے بنی ہوئی سفید چینی سے میں متفق نہیں ہوں کہ اس کے بہت نقصانات ہیں۔ نیز کہنے والوں نے اسے وائٹ پوائزن اور سویٹ پوائزن یعنی سفید زہر اور میٹھا زہر کہا ہے۔ لیکن یاد رہے، میں سفید چینی کو ناجائز نہیں کہتا، بلکہ ضرورتاً استعمال بھی کر لیتا ہوں۔ البتہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ سفید چینی سے بچا جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں میٹھی چیزوں میں سفید چینی کے بجائے گڑ استعمال کیا جاتا ہے۔ بالفرض گڑ میسر نہ ہو تو مجبوراً سفید چینی استعمال کی جاتی ہے۔ ہاں کبھی کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر سے کوئی میٹھا آئٹم آ جائے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوال: کتنا میٹھا کھانے سے آنت کو تسکین ہوتی ہے؟ جواب: اس کی مقدار تو نہیں لکھی کہ کتنا میٹھا کھانے سے آنت کو تسکین ملتی ہے، مگر زیادہ دیر بیٹھے رہنے والوں کو میٹھا کم ہی کھانا چاہیے۔ اگر یہ میٹھا آنت کے بجائے نس میں چلا گیا تو آزمائش ہو جائے گی۔ ویسے بھی بلڈ شوگر کی بیماری بہت عام ہے۔ عموماً ہم لوگ زیادہ مشقت والے کام نہیں کرتے، لیکن جو مشقت والے کام کرتے ہیں ان کو میٹھا ہضم ہو جاتا ہے۔ مثلاً مزدوری کرنے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے یا لوہار وغیرہ۔ یہ لوگ تو کڑاہی گوشت بلکہ کچا گوشت تک کھا جاتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیرون ملک پاکستان سے باہر کسی ملک کی بات ہے، میں ایک اسلامی بھائی کے گھر کھانے پر گیا تھا۔ انہوں نے کافی ساری مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ ان کے والد صاحب فرما رہے تھے کہ میں یہ ساری مٹھائی اکیلا کھا لیتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی عمر 60 سال سے کم ہوگی۔ چونکہ ان کا لوہار کا کام تھا تو ان کی مٹھائی ہضم ہو جاتی ہوگی۔ سوال: اگر کوئی انسان موٹا ہے اور وہ پتلا ہونا چاہتا ہے تو وہ ایسا کون سا طریقہ اپنائے جس سے پتلا ہو جائے؟ جواب: اگر کوئی انسان موٹا ہے اور وہ پتلا ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروائے، کیونکہ بسا اوقات انسان اپنا وزن کم کرتے کرتے دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ انسان خود سے ہی اپنی غذا آہستہ آہستہ کم کر دے۔ مثلاً پہلے 2 روٹی کھاتا تھا تو اب 1/4 حصہ روٹی کا کھانا کم کر دے، اور اتنی غذا کھائے کہ کمزوری بھی محسوس نہ ہو اور کچھ نہ کچھ بھوک بھی باقی ہو۔ میٹھی، چکناہٹ اور میدے سے بننے والی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں عموماً صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یوں ہی جو چیزیں بدن میں وزن کو بڑھاتی ہیں، مثلاً آلو وغیرہ، یہ بادی چیزیں ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ٹھنڈی چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں، اگر وہ بھی اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے بچنا چاہیے۔ مشقت والا کام کرنے والوں کو عموماً پرہیز نہیں کرنا پڑتا۔ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا بھاری بھاری سامان اٹھا کر گاڑیوں میں لوڈنگ کرتے ہیں، انہیں عموماً کسی بھی چیز سے پرہیز نہیں کرنا پڑتا۔ ایسے لوگ لکڑی اور پتھر بھی کھائیں گے تو وہ بھی ہضم ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس طرح کے وزنی کام نہیں کرتے، صرف کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی چیز کو تیل میں تلا جاتا ہے تو وہ تیل اس چیز کو اپنے اندر ایک طرح سے کوٹنگ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہضم ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یہ ہضم نہیں ہو پاتا تو انسان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔